اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس سورہ کا ہم ذکر کریں گے وہ ہے سورۃ البقرہ۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم حروف مقطعات سے ہیں، یہ اللہ اور رسول کے درمیان ایک راز ہے، اس کے اصلی معنی تک کسی کی رسائی نہیں۔ یہی وہ عظیم مرتبت کتاب ہے جس کا وعدہ اللہ نے پہلی کتب سماویہ میں کیا۔ اس میں قطعاً شبہ نہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یعنی یہی وہ کتاب ہے جو لوح محفوظ پر اتری، جس کی پیغمبروں نے پیشن گوئی کی۔ اس کتاب میں راہ ہدایت دکھانے اور دل پر اثر کرنے کی جو کیفیات ہیں، اسی میں خدا سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ پرہیزگاروں کے لیے رہنما ہے، جس میں پرہیزگار بننے کی صلاحیت ہے اور جن کو فکر نجات ہے، انہی کو اس سے ہدایت حاصل ہوتی ہے۔ خدا سے ڈرنے والے طالب نجات کون لوگ ہیں؟ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، جو اس کتاب کی وحی ہونے پر یقین رکھتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برحق مانتے ہیں، آپ کے فرمانے پر، ان تمام حقائق پر جو نظروں سے اوجھل ہیں، ایسا یقین رکھتے ہیں گویا آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں۔ اور یہ وہ بامراد لوگ ہیں جو نماز قائم رکھتے ہیں اور پابندی کے ساتھ اچھی طرح نماز پڑھتے ہیں، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو روزی عطا کی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ روزی غذا اور مال و دولت پر ہی موقوف نہیں، بلکہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے علم و ہنر وغیرہ ان کو عطا فرمایا ہے، اس سے دوسروں کو فائدہ بھی پہنچاتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے، اور جو کچھ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت میں اللہ تعالیٰ مخاطب ہے آگے کہ اے رسول، آپ کے رب کی طرف سے آپ پر یہ نازل ہوا، یعنی کلام اللہ اور وحی الہی، اور اس پر بھی جو کچھ آپ سے پہلے نازل ہوا، یعنی ان کتب اور صحیفوں پر جو پہلے پیغمبر پر اتارے گئے، اور جو لوگ آخرت کا بھی یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پانے والے ہیں اور جو بامراد ہیں۔ آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کا ذکر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک جو لوگ کافر ہوئے، جنہوں نے قبول اسلام سے صاف انکار کیا اور کفر کی راہ اختیار کر لی، ان کے حق میں یکساں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو عذاب الہی سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور عقل پر مہر کر دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیا ہے، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ مہر کرنے سے مراد ہے کہ اندر کی چیز باہر اور باہر کی چیز اندر نہیں جا سکتی۔ اب یہ کافر نہ حق بات سمجھتے ہیں اور نہ سچی باتوں کی طرف متوجہ ہو کر ان کو سنتے ہیں۔ آخر انہوں نے نور ایمان کو کفر کی تاریکیوں میں چھپا ڈالا۔ ان کا خاتمہ بھی کفر پر ہی ہوگا، اور جو انہیں پسند ہے، یعنی ہمیں ہمیشہ ہدایت پر عمل کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دی، اور قرآن کو جب بھی ہم پڑھیں تو سمجھ کے پڑھیں، تاکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو باتیں اس قرآن کے ذریعے ہمیں دی ہیں، ہم ان پر اپنی زندگی کو گزاریں اور اپنی زندگی میں اس کو شامل کریں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ السلام علیکم، جزاک اللہ۔